بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ 10ویں ویڈیو۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سنا کہ نبوت کے 10ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے، ساتھ دینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیشہ حمایت کرنے والے دو محبوب اور قریبی رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کا انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ کا انتقال۔ جیسے ہی ان دونوں کا انتقال ہوا، مکہ کے لوگوں نے، مشرکوں نے اور زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دی۔ چونکہ اب کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید میں کھل کے بولنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کے خاندان کا بڑا آدمی آپ کے سپورٹ میں ٹھہرنے والا نہیں تھا، تکلیفیں بھی بڑھا دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں، ہم کسی اور شہر میں جا کے دین کی دعوت کا یہ کام کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شہر طائف کا رخ فرمایا۔ سیرت کی کتابوں میں طائف کا جو سفر ہے اور طائف میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں وہ بھی بڑی تفصیل سے اور بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ ایسے واقعات ہیں، ایسی تاریخ ہے، ایسی قربانیاں ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھ میں آتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فکر سمجھ میں آتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کڑھن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تڑپ سمجھ میں آتی ہے، امت سے آپ کی محبت سمجھ میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لیا اور طائف کا رخ فرمایا۔ وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے، حبیب نام تھا، مسعود نام تھا، عبد یالیل نام تھا، ان بڑے بڑے سرداروں کو دین کی دعوت دی اور اس نیت سے دی کہ اگر ان لوگوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا تو پھر سارا طائف مسلمان ہو جائے گا۔ لیکن ان لوگوں کا جو رویہ تھا وہ مکۃ المکرمہ کے لوگوں سے، مکہ کے مشرکوں سے زیادہ سخت تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ تمہیں کیوں نبی بنایا گیا؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اگر تم سچے ہو تو پھر تمہارا ساتھ دینے میں مجھے سوچنا پڑے گا، میں اگر تمہاری بات قبول نہیں کروں گا تو نقصان ہے، قبول کر لوں گا تو نقصان ہے، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں، عجیب و غریب قسم کی بے عزتی والے جملے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں استعمال۔ اور اتنا ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے باہر نکلے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ چلو یہ سردار اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو کیا ہوا، اس علاقے کے عام لوگوں کو دعوت دی جائے، لیکن ان سرداروں نے اپنی سرداری کے زام میں، گھمنڈ میں، غرور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے طائف کے اوباشوں کو، شریروں کو، نوجوان بدماشوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے، یہ بدماش، یہ اوباش، یہ شریر قسم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے کس رہے ہیں، برا بھلا بولا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں،
اتنے پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکے گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا، خون بہنے لگا، اور وہ خون بہہ بہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نالین میں، جوتوں میں جم گیا۔ اتنا خون جمع کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم آپ کے جوتوں سے چپک گئے تھے، نکلتے نہیں تھے۔ شہر کے باہر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان شریروں کا یہی برتاؤ رہا، پتھر مارتے رہ گئے۔ حضور کہیں تھک کے بیٹھ جاتے تو ان کے پتھر برسنا کم ہو جاتے، اور حضور جیسے ہی چلنا شروع کرتے یہ لوگ پتھر مارنے لگتے۔ ایسی قربانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ اس دین کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بہایا گیا۔ ایک باغ میں عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، وہاں جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے۔ ان کے غلام نے، عداس نے، انگور کا خوشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر وہ انگور کھائے۔ یہ جو غلام ہیں عداس، وہ پریشان ہیں، کہنے لگا کہ یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں کرتا، یہ جو کلمات ہیں یہ بالکل نئے ہیں، آپ کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ کہنے لگے میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو میرے بھائی یونس کا شہر ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، قدموں کو چوما، اور فرمایا کہ یہ باتیں وہی بتا سکتا کہ جو اللہ کا سچا نبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، لہو لہان ہیں۔ دین کی اس دعوت کی وجہ سے ہی طائف کے لوگوں نے آپ کو ٹھکرایا گئے، لیکن اب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی معمولی سا صحیح، غلام صحیح، اسلام قبول کر لے تو کام بن جائے۔ اس کو بھی دین کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا یہ جو سفر ہے بے انتہا سبق آموز سفر ہے۔ واپس ہونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ جو طائف کا علاقہ ہے دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اور ان پہاڑوں کے ذمہ دار فرشتوں کو اللہ پاک نے بھیجا گے، اگر آپ کا حکم ہو تو طائف والوں کی ان گستاخیوں کی وجہ سے، ان بدتمیزیوں کی وجہ سے، ان شرارتوں کی وجہ سے ان کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، ان کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، عذاب میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آج ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے امید ہے کل ان کی نسلیں ایمان کو قبول کریں گی۔ ایسی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں صرف دین کی، ایمان کی نسبت پر، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں سے نواز رہے۔ طائف کے اس سفر سے واپسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کی، سمجھنے سے، پڑھنے سے، بار بار ایک ایک لفظ پر غور کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں کبھی اس پوری دعا کو پڑھ کے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عاجزی کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے تواضع کا اور کیسی انکساری کا اور عبدیت کا کیسا اعلیٰ نمونہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اے پروردگار، میرے پاس تو کوئی قوت نہیں، میری تدبیریں کمزور ہیں، دشمن کے میں حوالے ہو چکا ہوں، لوگ مجھے ستا رہے ہیں، لوگ مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود میرا یہ کہنا ہے کہ
کہ اگر آپ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہیں، میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ میرے اس خون بہنے کو آپ پسند کرتے ہیں، دشمنوں کے اس ستانے کو پسند کرتے ہیں، آپ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہیں، مجھ سے خوش ہیں، تو میں بھی اس حال میں آپ سے راضی ہوں، میں اس آپ کے فیصلے سے راضی ہوں۔ لیکن میری یہ درخواست ہے کہ مجھے عافیت عطا کر دی جائے، میری یہ گزارش ہے کہ مجھے ان حالات سے اطمینان عطا کر دیا جائے، مجھے ان حالات سے مصیبتوں سے نجات عطا کر دی۔ بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ طائف کا سفر ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی آزمائشوں کی ایک بے مثال داستان موجود۔ ہر مسلمان کے لیے ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ دین کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی، خون بہانا پڑتا ہے، لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، جیسے تانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، جیسی قربانیاں حضور نے دی ہیں ویسی قربانیاں دینی پڑتی۔ یہ طائف کا سفر ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کا، ترقی کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آنے والے حالات کا رخ بالکل اللہ رب العزت نے بدل دیا۔ وہ واقعات انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیوز میں سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔